علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ رد المحتار کے اندر آپ جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھ رہے ہیں کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہ فی فضائل الاعمال یجوز العمل بالحدیث الضعیف۔ آپ فرماتے ہیں ضعیف حدیث کے ساتھ عمل کرنا جائز ہوتا ہے فضائل اعمال کے اندر۔ تو مجھے یہ بیان فرمائیں، اتنی شدت اور اتنا زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا اور اہل سنت و جماعت پر شرک اور بدعات کے فتوے لگا دینا، یہ کہاں کا دین ہے حضور والا؟ کہاں کا دین ہے؟ آپ کیوں اپنی عوام کو پاگل بناتے ہیں؟ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، تو ہمت کریں ضعیف حدیث کے حکم بیان کرنے کی کہ ضعیف حدیث کا کہاں کیا حکم ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے موضوعات کبیر سے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہ رد المحتار کے اندر اس کا حکم بیان فرمایا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ تو اپنی جب موقع کی اپنی فائدے کی بات آئے تو ملا علی قاری سب سے آگے رحمۃ اللہ علیہ، اپنی فائدے کی بات آئے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے آگے، لیکن جب اپنے نقصان کی بات آئے تو ان کی عبارتیں آپ چھپاتے ہیں، اور یہ جو کتابوں کے اندر عبارتیں لکھیں ان کو چھپاتے ہیں، اور اپنی قوم کو جو ہے چھپانے کے بعد جو ہے وہ خیانت کے ساتھ غلط لوگوں میں کانسیپٹ دے رہے ہیں، غلط لوگوں کے جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور والا، ہم جو ہے انگوٹھے چومنے کو نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ سنت سمجھتے ہیں۔ حکم تو تب آپ لگاتے ہم پہ شرک اور بدعت کے کہ جب ہم اسے قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے ہوتے۔ ہم تو ایک مستحب عمل سمجھتے ہیں، کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے یہ بیان فرمائے کوئی مستحب عمل کر رہا ہو اس پر آپ شرک کا فتویٰ کہاں سے لگائیں گے؟ اس کو مشرک آپ کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ مستحب عمل کر رہا ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ بدعتی قرار دے دیا ہے، اس کو آپ نے ڈائریکٹ مشرک کہہ دیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محبوب کے نام پر انگوٹھے چوم رہا ہے تو کب حضور کو خدا سمجھ کے چوم رہا ہے؟ مجھے بیان فرمائے کسی سنی نے، آپ کو کوئی سنی ایسا ملا ہو جو یہ کہے کہ بھئی اذان کے وقت جب حضور کا نام آتا ہے نا تو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کو خدا سمجھ کے جو ہے وہ انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ایک دکھائیں نا، آپ ہمیں بھی تو دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ لگے ہاں بھئی ہمارے سنی جو ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کو خدا کا نام سمجھ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت جو ہے وہ چوم رہے ہوتے ہیں۔ تبھی تو جا کے پھر ہم سوچیں گے کہ ہاں آپ کے حساب سے وہ مشرک ہے۔ حضور والا بنا بات کے جو حضور کے نام کو محبت سے چومے آپ اسے شرک کا فتویٰ لگا دیں، آپ اسے جو ہے وہ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیں، تو آپ خدا کا خوف کریں۔ اگر آپ اہل علم ہیں، اول تو آپ کے علمی بات کرنا آپ کا طریقہ ہی نہیں ہے، آپ کا تو طریقہ لوگوں کو جوک سنانا ہے، لیکن آپ پھر بھی اگر کبھی علمی بات کرتے ہیں نا تو علمی بات پڑھ لکھ کر کریں۔ پہلے آپ پڑھیں کتابوں سے، پہلے آپ موقفات پڑھیں اور پھر ان کے دلائل پڑھیں اور پھر ان کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا اس بات کو لے کر کیا ہے یہ پڑھیں، اور اس کے بعد جا کے آپ کوئی بات کیا کریں۔ اس طرح سے فوراً آ کے آپ اپنے ممبر و محراب پر بیٹھ کر اگر شرک اور بدعات کے فتوے لگاتے رہیں گے تو حضور والا اس سے صرف اور صرف آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہوگی، سامنے والے کا کچھ نہیں جانا۔ اللہ رب العزت حضور کے نام کو چومنے کے صدقے انشاءاللہ ہمارا تو ایمان ہے کہ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ، یہ بھی حدیث ضعیف ہے حضور والا، لیکن آپ حدیث مانیں گے اس کو کہ فضائل اعمال میں جب ضعیف حدیث قبول ہے نا تو میرا آقا نے فرمایا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے نا تو من فعل ما فعل مثل هذا خلیلی فقد حلت له شفاعتی، میرا آقا نے فرمایا جس نے میرے دوست کی طرح عمل کیا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو چکی ہے، خدا کی قسم۔ الحمدللہ کل بروز قیامت ہمارا ایمان ہے کہ اسی صدقے میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم انگوٹھے چوم کر مشرک نہیں ہیں، ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم تو انگوٹھے چوم کر ہمارا ایمان ہے کہ ہم محبوب کریم کی شفاعت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ہمیں جو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔